نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسات کا پہلا حصہ جس میں لفظ یسألونک یسألونک عن الأهلة یسألونک عن الساعة أیان مرساها اسی طرح قرآن پاک میں خاص طور پہ دوسرے پارے میں کافی مرتبہ یسألونک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور بھی کافی جگہ قرآن مجید میں یسألونک کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں آپ کے سے پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں، اسی طرح مہینے حرمات ہیں ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو ان کے سارے جوابات نبی علیہ السلام نے قرآن میں ہی عطا فرمائے۔ اب آمد عیسیٰ کا بھی یہ ایک دعویٰ ہے کہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب
دیا جائے گا، سوال پوچھو، سوال پوچھو۔ لیکن جب سے میں نے اس سے سوالات کرنے شروع کیے ہیں، اس کو نہیں آتا، جواب بھی نہیں آتا۔ چلو میں تھوڑا سا اس کی پہلے 4-5 منٹ 10 منٹ سنا لوں آپ کو، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ وہ سوال ہمیں ارسال کریں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو ای میل نظر آ رہا ہے، اس ای میل پر اپنا سوال جو ہے ہمیں بھیجیں۔ آپ سوال بھیجیں اور اس کا جواب نہ دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر اس کے وقت سے پہلے کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ سوائے ہلاکت کے، تباہی کے، نقصان کے اور کچھ سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سوال ارسال کریں، جیسے ہی اس سوال کے جواب دینے کا وقت آئے گا تو ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال جس کا جواب احمد عیسیٰ نہیں دے سکتا یا جس سوال کا جواب احمد عیسیٰ کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ چیلنج کے طور پر اپنا وہ سوال ارسال کریں تو احمد عیسیٰ اس کا جواب دیں گے۔ پھر تیسری بات، جواب کسے کہتے ہیں؟ جواب اسے نہیں کہتے کہ اگر کسی نے سوال کیا ہے تو آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ بھائی اگر اس نے سوال کیا، میں جنہیں جواب نہ دیا تو میری کیا عزت نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کے بعد جواب نہیں آئیے، وہ نہیں۔ تو اس وجہ پر کیا کرنا ہے کہ آپ احمد عیسیٰ سے سوال کریں تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا جواب ہی نہ دیا جائے، یعنی ضرور دیا جائے گا۔ یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، لیکن جواب اپنے وقت پر دیا جائے گا۔ اب میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنی پوری ویڈیوز میں دہرا دیا ہے کہ یس آلونا کا نون جو ہے، نون زبر نا، یس آلونا آخر میں، یہ نون جو تو نے متکلم کا بنایا، یہ کس قاعدے سے بنایا ہے؟ حروف تہجی جو تیرے باپ کی قبر سے نکلے ہیں ان کی روح سے بنایا ہے کہ نون جہاں آیا ہے اس سے مراد ہم ہے، نون متکلم کا ہے۔ یہ کس قاعدے کے حساب سے نون متکلم کا بنایا ہے؟ جبکہ عرب کے قاعدے کے مطابق، لغت کے قاعدے کے مطابق نون اعرابی ہے اور یہ مضارع کی علامت ہے۔ مضارع کی 4 علامات ہیں، ان میں نون اعرابی بھی ایک علامت ہے۔ یا، تا، بلکہ 5 علامتیں، یا، تا اور الف، نون، ہتین، 4 حروف ہے۔ یہ مضارع کی علامت ہے۔ نون بھی، یا 4 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، تا 7 بلکہ 8 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، تا، الف 1 صیغے میں استعمال ہوتا ہے اور 1 صیغے میں نون استعمال ہوتا ہے۔ نون 7 جگہ پہ عربی استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ الف استعمال ہوتا ہے۔ آتین 4 حروف ہیں، ہا، حمزہ، تا، یا، نون، آتین، اس کا مجموعہ آتین ہے۔ یہ 4 علامات ہیں مضارع کی، 4 علامات۔ اور یس آلونا آخر میں جو نون زبر نہ آیا نا، یہ مضارع کی علامت ہے۔ اس نون کو احمد عیسیٰ نے کس قاعدے کے تحت متکلم کا نون ظاہر کیا ہے جواب تو جلدی دینا، مرنے کے بعد جواب دیا تو پھر تو قابل قبول ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ ابتدا میں آ گیا، انصرو، یہ
ظروف یہ بھی علامت ہے مضارع کی، واحد متکلم کی۔ اب حمزہ ابتدا میں آ جائے تو احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ یہ سوالیہ ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کس قید قانون کے تحت؟ جس طرح انزلنا کا الف ابتدا میں آ گیا، الف زبر نون ان، زا زبر لام زل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ یہ انزلنا کس قاعدے کے قانون کے تحت کیا ہوا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ احمد عیسیٰ نے کیا کیا ہے؟ کیا کس قاعدے کے تحت کیا ہے؟ کس قانون کے تحت کیا ہے؟ حروف تہجی میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس نے بیان کیے ہیں۔ اب انزلنا کا حمزہ احمد عیسیٰ نے استفہام کے لیے استعمال کیا ہے، کس قاعدے کے تحت؟ اس کو سوالیہ کیا ہے کس قاعدے کے تحت؟ اسی طرح وَاذْكُرُوا واو ہٹا دیں، آگے لفظ ہے اذکرو۔ یہ اذکارو کس قاعدے کے تحت، کس قانون کے تحت احمد عیسیٰ نے حمزہ کے اوپر زبر لگائی ہے؟ اذکارو کیسے بنایا ہے؟ اس کا جواب دے۔ ہر سوال کا جواب اس کا دعویٰ ہے، یہ جواب دے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، یہ قال ماضی کا سلف کا صیغہ ہے۔ آگے احمد عیسیٰ کا نام کس قاعدے اور قانون کے تحت لگے گا؟ یہ بات تو نبی علیہ السلام، قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے نا، اس وقت کی ہو رہی ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے اس کی بات ہے، وہ سلف ہو گیا۔ آگے احمد عیسیٰ نے اپنا نام لگانے کے لیے کس قاعدے کے تحت کہا ہے؟ اسی طرح انفسکم مستکبرتم، پہلا پارہ 10واں رکوع، آیا مقدسہ نمبر 81 ہے یا 82 ہے یا 84 ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ تاکیداً بتا دوں۔ ہے 87 آیا مقصہ نمبر 87 آیا مقصہ میں ہے پڑھا لفظ انفسکم مستکبرتم، انفسکم کر دیں، آگے لفظ قاعدہ قانون کے مطابق استکبرتم ہے۔ یہ احمد عیسیٰ نے جو بڑا دعویٰ کر رہا ہے میں ہر سوال کا جواب دوں گا، اسے یہ پوچھو کہ استکبرتم کیسے بنایا؟ یہ گرامر کون سی ہے؟ یہ احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلی ہوئی گرامر ہے یا محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر ہے؟ محمد کے فلٹر سے آنے والا علم ہے، یہ اس کا جواب دے۔ استکبرتم کیسے ہوا؟ اسی طرح پیچھے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لی کر دیا علیحدہ، آگے لا ملائکتی، احمد عیسیٰ لا ملائکتی، یہ کون سا قاعدہ کلیہ اور کس کے تحت لا ملائکتی ہوا ہے؟ لی کو لام سے علیحدہ کر دے، آگے لفظ لکھا لیل، آگے لا ملائکتی کس قاعدے کے تحت ہوا ہے؟ یہ اپنے سوالات میں اپنا جوابات دے، 2-4 سال اور لگائے۔ لا ملائکتی کیسے ہوا ہے؟ یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ لا ملائکتی کیسے ہوا ہے؟ آگے تسجدوا لآدم، لفظ ہے اسجدوا،
للملائکاتی کر دیا اور للملائکاتی کر دیا. آگے پڑھیں گے اسجدوا. احمد عیسیٰ نے اسی اس جادو کیسے، جیم کے اوپر زبر کیسے لگائی اور حمزے کے اوپر زبر کیسے لگائی، اس جادو کیسے بنایا. اور جو کہتے ہیں جی استاد جی، جی استاد جی، جی استاد جی، میرا اس کو بھی چیلنج ہے کہ یہ تلفظ ہمیں بتائیں، یہ بتائیں. اسی طرح سورت انفال میں آیا نمبر 26 ہے میرا غالب خیال ہے. سورہ انفال میں لفظ ہے یاتا خطافکم، یاتا خطافکم. احمد عیسیٰ اور اس کا شاگرد جو کہتا ہے جی استاد جی، جی استاد جی، یہ دونوں مل کے بتائیں یاتا خطافکم کیسے ہوا، فا کے اوپر شد کیسے لگائی، یہ کس قاعدے کے تحت آئی، کس قانون کے تحت آئی. این یتخطفکم کیسے ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے این یتخطفکم، این یتخطفکم، خطفکم، خطفکم کیسے ہوا، فا کے اوپر شد کیسی آئی. اگر لفظ لکھا ہوا ایدکم و ایدکم کیسے ہوا. یہ احمد عیسیٰ سوالات کے جواب دے. یہ ان سوال ان کے، کیونکہ تو بڑا دعویٰ رکھتا ہے نا میں ہر سوال کا جواب دوں، ان سوالات کے جواب دے. کیونکہ تو پہلے داڑھی رکھی تھی داڑھی والوں کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. تو داڑھی والے تو سارے قرآن الحمدللہ جنہوں نے مار کھائی ہے اساتذہ کی وہ صحیح پڑھتے ہیں، اور تو داڑھی میں آئے تب بھی شیطان، بغیر داڑھی کیا تب بھی شیطان. ان کے سوال، ان سوالات کے جواب تو نے دینے ہیں اور آج تک نہیں دیے. 6 ماہ سے اوپر ہو گیا مجھے یہ بار بار لفظ دہراتے، ابھی تک مجھے ان الفاظ کا، ان حروف کا جواب نہیں ملا. تجھے تو یہ نہیں پتا کہ یسألونا کا نون جو ہے وہ کون سا ہے، تو نے تو اسے متکلم کا بنا دیا. جب جواب دے گا تو پھر پتہ چلے گا جانا. جو تائید اور تصدیق بھی وہی جہل کرے گا نا، وہی جہل کرے گا نا جو تیری طرح ہوگا، جو تیرے جتنا علم رکھتا ہوگا. جس کا علم تیرے جتنا ہوگا وہی تصدیق کرے گا، وہی کہے گا نا کہ احمد عیسیٰ بھی تو قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھ کے تو وہ بتاتا ہے. وہ آگے سے ایسے جہل ہی کہے گا نا. اور جن کو خود بھی قرآن پاک نہیں آتا، جنہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، جنہیں قرآن پاک کا تلفظ کا پتہ ہی نہیں، وہی تیری تصدیق کریں گے نا. اور جن کو پتہ ہے، وہ جن کو پتہ ہے انہیں تو پتہ چل گیا نا تو محمد کے فلٹر سے ہے، یعنی پیور حرام زادہ ہے. انہیں تو پتہ چل گیا نا حرام زادوں کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اس اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اور جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تو ان پہ خدا کی لعنت ہے. ویسے بھی قرآن پاک ربا قاری القرآن یلعنہ، قرآن پاک نے کہا ہے کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. ان میں احمد عیسیٰ بھی ہے، ان میں احمد عیسیٰ بھی ہے. ربا قاری القرآن یلعنہ، ربا قاری القرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا لعنتی احمد عیسیٰ ہے، جس کو یہ نہیں پتا کبھی اذ قال عیسیٰ ابن مریم، یہ تو سلف ہو گیا ہے.
اور جو سلف ہوگا تو اس کا نام آئے گا، وہ نبی علیہ السلام کے دور میں آیا، اور جس کو یہ ہم تو بے رسول ان ہو گیا تو جمع کیسے ہو گیا، بے کتاب بن ہو گیا تو جمع کیسے ہو گیا، یہ بھی قاعدہ بتاتے جانا، کیونکہ آگے اللہ تو فرما رہا ہے بے رسولی یاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک اللہ کا، اس لیے میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے، حالانکہ زبان عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی واحد مذکر غیب، فعل مضارع، باب ضربہ یضربو، یاتی میرے بعد ایک رسول ہے، اس کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو کہہ رہے ہیں ایک رسول، اور تو نے جمع کیسے بنا دیا، یہ سوال بھی تشنا ہے، یہ سوال بھی تشنا ہے۔ میں اب یہ ویڈیو لمبی اس لیے نہیں کر رہا کہ تیرے حواری ان سوالات کا جوابات سارے مل کے مجھے جوابات دینے ہیں، پھر اگر کوئی تیری ویڈیو ایسی آئی نا جس پہ تیرا دعویٰ ہوا کہ ہاں اب یہ ناممکن ہے کہ سوالات کا جواب نہ دیا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تیرے جیسا جاہل آدمی ان سوالات کے جواب دے، کیونکہ جہالت تو اب ویڈیوز پہ آ چکی ہے نا، تو وہ سارے کر کے نکال کے سنیں گے۔ میری بات سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور پھر بھی تمہیں رائے حق نہ ملے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں کو کھول دے۔ احمد عیسیٰ جہل ہے، احمد عیسیٰ جہل ہے، احمد عیسیٰ جہل ہے، اور محمد کے فلٹر سے ہے، خود اس کا اپنا اعتراف ہے، محمد کے فلٹر سے ہے، محمد کے فلٹر سے ہے، یعنی معنی کے حساب سے پیور حرام زادہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ایسے حرام زادوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے پاس ذرہ بھی علم نہیں، اور بونگیاں بڑی بڑی مار رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی سوال کا جواب، یہ ناممکن ہے کہ تو میرے سوالوں کا جواب دے سکے، یہ ناممکن ہے کہ تو میرے ان سوالوں کا جواب دے سکے کہ آس جادو کیسی ہوا، از کرو کیسی ہوا، انزلنا علیحدہ کے نزلنا کیسے ہوا، یس علونا کا نون جو ہے اعرابی اس کو متکلم کا اس کا ہم کیسے مانا ہوا، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے کہ تو ان کو صحیح کر لے۔ اور یہ محمد کے فلٹر والا علم ہے جو علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور احمد عیسیٰ کے باپ نذیر کی قبر سے جو گرامر نکلتی نا، گرامر اچھلے مار مار کے وہ گرامر بھی سے صحیح نہیں کر سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین، اللہ نے سلسلہ نبوت بند فرما دیا، اور آخری کتاب، حتمی کتاب، لا ریب کتاب، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، وہ قرآن مجید، باقی کسی اور کتاب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تم پڑھو گے تو جاہل ہو کے مرو گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم نے پڑھا لکھا پڑھے تو وہ اس کی غلطیاں نکالے گا، ان پڑھ پڑھے گا تو وہ اس سے متاثر ہوگا، ان پڑھ اپنا ایمان ضائع کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا علماء کی صحبت اختیار کرو، اس سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور جہلوں کی صحبت اختیار کرو گے جو پہلے والا ایمان ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پہ، اپنے ایقان پہ، اور اپنی کتاب مقدس کا کتاب قرآن مجید، آخری حتمی کتاب اور آخری اور حتمی نبی آقا علیہ السلام خاتم النبیین نبی، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اسی پہ ہمارا گزر و اوقات ہو، یہی ہمارا کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا ہو، اور اسی پہ ہمارا مرنا ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین
ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.